ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ مہلت ختم ہونے پر غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی گرفتاری اور ملک بدری کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ مختلف شہروں میں اس وقت کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور صورتحال کیا ہے، اپنے نمائندگان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد علی ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے نوید کمال، لاہور سے عباس نقوی، پشاور سے شہاب الرحمان، جبکہ کوئٹہ سے محمد عاطف ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد کا رخ پہلے کر لیتے ہیں، شہزاد علی یہاں پر موجود ہیں۔ شہزاد، اسلام آباد میں اب تک غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی ہیں اور کتنے شہری ایسے ہیں جن کو ملک بدری کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے؟ انتہائی اہم معاملہ ہے یہ سدرا۔ اس وقت اگر میں بتاتا چلوں تو جو ڈیٹا سامنے آیا ہے ذرائع سے، وزارت داخلہ کے مطابق اس وقت تک 24,73,000 جو افغان نیشنل سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے انہیں واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ میں اس کی ایئر وائز بات کروں تو 2023 میں تقریباً 4,70,000 سے زائد، 2024 میں تقریباً 3,50,000 کے قریب، اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں جو ہے وہ تقریباً 11,41,000 اور 2026 میں جو اب تک جون تک کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ سکا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ 1,41,000 جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہری تھے انہیں واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ اور اب اس آپریشن میں مزید تیزی آئی ہے کیونکہ 28 جون کو ایک مراسلہ جاری ہوا تھا وزارت داخلہ کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جتنے بھی غیر قانونی طور پر افغان شہری مقیم ہیں، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہیں، گلگت میں، کشمیر میں، پنجاب، سندھ، بلوچستان یا KPK میں، انہیں جو ہے وہ فوری طور پر 10 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور 10 جولائی کی ڈیڈ لائن گزرنے کے ساتھ ہی آپریشن میں کافی تیزی آ چکی ہے۔ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے جو ہے وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سدرا یہ بھی چیز ہے کہ اب ان کے جو سہولت کار ہیں، اگر کسی نے کسی شخص کو پناہ دے رکھی ہے، وہ اس کے گھر میں، کسی اپارٹمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پر مقیم افغان شہری پایا گیا، چاہے اس کا جو آنر ہے یا مالک ہے وہ پاکستانی ہوگا، تو اس شخص کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ اب جب ڈیڈ لائن گزر چکی ہے تو تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے وہ اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس وقت بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے ملک بھر میں بھی۔ اور اگر راولپنڈی اور اسلام آباد کی میں بات کرتا چلوں تو یہاں پر جو ہے وہ مختلف نوعیت کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے مطابق کیے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ ہمارے ساتھ رہے گا، پشاور کا رخ کرتے وہاں پر شہاب الرحمان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہاب، آپ بتائیں کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے، کس طرح سے کارروائیوں کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، مہلت ختم ہونے کے بعد خیبر پختونخوا میں تمام تر جتنے بھی وہاں پر غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ جو ہے کریک ڈاؤن کا طریقہ کچھ مختلف اپنایا گیا ہے۔ جتنے بھی غیر قانونی مقیم افغان باشندے ہیں ان کو ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد ہی فوراً ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز صرف پشاور میں 157 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے ان کی قانونی جتنی بھی کارروائی تھی وہ مکمل کرنے کے بعد ان کو ترخم کے راستے جو ہے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس مرتبہ جو ہے تمام تر شہروں میں اور شہروں کے علاوہ جتنے بھی مقامی علاقے ہیں وہاں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی کرائے کے مکانوں میں مقیم غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ان کو گھروں میں رکھا گیا ہے، پناہ دی گئی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور جتنے بھی یہ پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ غیر قانونی جتنے بھی مقیم افغان باشندے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط رویہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور باعزت طریقے سے ان کو یہاں سے ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا، اور وہاں سے ان کو ترخم کے راستے جو ہے افغانستان بھیجا جائے گا۔ اسی طرح پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام تر اضلاع میں کچھ دن قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی ارسال کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی زائد المیعاد ویزوں والے ہیں ان کے ایک ڈیٹا بنایا گیا ہے، وہ تمام تر ضلع انتظامیہ کو ارسال کیا گیا ہے، اور اس ڈیٹا کے مطابق جتنے بھی غیر قانونی مقیم افغان باشندے یا دیگر جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوگی، اور ان کا ڈیٹا تمام تر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام تر
साहब, आप डेटा हमारे प्लीज। साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, अब्बास हमारे साथ हैं। अब्बास, ये बताइए कि पंजाब भर में अब तक जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई हैं और कितने बाशिंदों को मुंतकिल किया जा चुका है, और अगर शहरी ऐसे में अपने आसपास किसी गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे को मुकीम देखते हैं तो उनके लिए क्या अहकामात जारी किए गए हैं? जी देखिए, ये गैर कानूनी अफगानियों की वापसी का जो मामला है ये इंतहाई हसास है, और इसके हवाले से महकमा दाखिला पंजाब जो है उसने जो उसका फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल है ये भरपूर अंदाज के इस हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहा है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से अब तक 1,38,342 जो है जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी पंजाब में मुकीम थे उनको वापस जो है अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका है। इसके साथ साथ पंजाब में टोटल जो है 36 होल्डिंग सेंटर्स जो है मुख्तलिफ शहरों में वो कायम किए गए हैं, और उनमें इस वक्त भी 53 अफगानी जो हैं उनको रखा गया है, और 1 से 2 दिन के अंदर जो है इन 53 अफगानियों को जो है वापस जो है तूरखम बॉर्डर के जरिए अफगान गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। और इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब जो है वाज़ेह है कि उन्होंने ये कैंपेन भी स्टार्ट की हुई है कि अगर पंजाब के किसी भी एरिया के अंदर कोई भी अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर रह रहा है तो उसके हवाले से घरों को भी चेक किया जा रहा है, दीगर जगहों को भी चेक किया जा रहा है, और आवाम को भी बार बार ये कंपेन्स की जा रही हैं कि अगर कहीं पर भी आपको कोई अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पे मुकीम नज़र आता है तो उसके हवाले से महकमा दाखिला पंजाब को, पंजाब हुकूमत को, पुलिस को, सिक्योरिटी इदारों को जो है आगाह किया जाए उसके हवाले से, ताकि उसको वापस जो है उसके वतन वापस भेजा जा सके। तो इस हवाले से जो ये सेल बनाए गए हैं 36 के करीब मुख्तलिफ शहरों में, इनके बनाने का मकसद यही है कि कोई भी अगर अफगान शहरी मिलता है तो उसको यहाँ पर रखा जाता है, और उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके उसको वापस जो है तुर्कम में अफगान बॉर्डर पर अफगानी जो गवर्नमेंट है उसके हवाले कर दिया जाता है। और इस हवाले से सिक्योरिटी के सूरत हाल का भी भरपूर अंदाज में रोजाना की बुनियाद पर महकमा दाखिला पंजाब जो है वो जायजा ले रही है। जी ठीक है, अहम नौयत की कार्रवाइयां जारी हैं। अब्बास हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं, वहां से हमें मोहम्मद आतिफ ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आतिफ, आप हमें बताएं कि यहाँ पर इस सारे प्रोसेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, कितने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को अभी वापस भेज दिया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के फैसले और जो गुज़िश्ता दिनों एपेक्स कमेटी, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसके फैसलों की रोशनी में जो है कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनकी वापसी के लिए जो है तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम जो सूबे की जितने भी ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं, और इस हवाले से जो है मजिस्ट्रेट्स और जो मुख्तलिफ थाने हैं उसकी पुलिस जो है उन्होंने छापे मारने शुरू भी कर दिए हैं, और इसके साथ साथ जो है बाकायदा ऐलानात भी किए जा रहे हैं, और शहरियों से भी जो है इस हवाले से मदद जो है वो तलब की जा रही है। इसके साथ साथ जो है कोयटा समेत चागी पशीन में जो है 3 होल्डिंग सेंटर भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त तर्जुमान हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर बात कर रहे हैं, वहाँ लिए चलते